بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آتا، بلکہ اس دنیا میں ہماری آمد کا فیصلہ کوئی اور کرتا ہے، اور کسی اور کے فیصلے کی وجہ سے ہی ہم اس دنیا میں آتے ہیں۔ اور جب پیدائش ہو جاتی ہے انسان کی، تو اس کی زندگی کی ابتدائی کئی سالوں تک اس سے اس کی مرضی نہیں پوچھی جاتی، نہ اس کے کھانے پینے میں اس کی مرضی پوچھی جاتی ہے، نہ اس کے پہناوے اور لباس میں اس کی مرضی پوچھی جاتی ہے۔ اس نے کہاں سونا ہے، کہاں جاگنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کب کھانا ہے اور کب نہیں کھانا، ان ساری چیزوں کا فیصلہ تو کوئی اور کرتا ہے۔ تو اس لیے میں اپنے اس دعوے میں کس طرح سے سچا ہو سکتا ہوں کہ میرا جسم اور میری مرضی، تو میں اپنے جسم پر اپنی مرضی چلانے کے قابل اس وقت ہوتا ہوں جب میں سن شعور کو پہنچتا ہوں۔ میری زندگی کے ابتدائی 15-16 سال گزر چکے ہیں، 18 سال گزر چکے ہیں، اور پہلے 15-18 سال میری زندگی کے میرے بارے میں جو فیصلے ہیں وہ کوئی اور کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس ایج میں جب میں سن شعور کو پہنچتا ہوں تو میرا شعور بھی پختہ نہیں ہوتا۔ ہر انسان کا شعور کچا ہوتا ہے، ناپختہ ہوتا ہے، اور غیر پختہ ہونے کی وجہ سے اسے پھر مسلسل رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ رہنمائی اس کے والدین کرتے ہیں، اس کے بہن بھائی کرتے ہیں، معاشرہ کرتا ہے، اساتذہ کرتے ہیں، اسے اچھے برے کی تمیز بتاتے ہیں، فجور و تقویٰ کا امتیاز بتاتے ہیں، غلط صحیح کی پہچان بتاتے ہیں۔ یہ سارا کام تو دوسرے لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے ووکسن ہو جانے اور بالغ ہو جانے کے بعد بھی مجھے مسلسل رہنمائی کی ضرورت رہتی ہے۔ میں آزاد ہو کر بھی اپنے ایک دائرے کے اندر قید ہو جاتا ہوں، اور ساری زندگی انسان کی اپنے ایک دائرے کے اندر ہی گزرتی ہے۔ ایبسلیوٹ آزادی کا کوئی تصور دنیا میں کسی جگہ پر ایگزسٹ نہیں کرتا۔ ہر آزادی کی کوئی نہ کوئی حد ہوتی ہے۔ اس لیے یہ جو اب آپ کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، تو اس کا بھی ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ میں اپنے جسم کے اوپر کس حد تک اپنی مرضی چلا سکتا ہوں۔ بھائی، میرے جسم پر میری پیدائش میں تو کسی نے میری مرضی نہیں پوچھی، میرے پیدا ہو جانے کے بعد تو کبھی کسی نے میری مرضی نہیں پوچھی، میرے ابتدائی کئی سال میرا لباس، میرا پہناوا، کھانا پینا، ساری چیزیں تو دوسرے لوگ طے کرتے رہے۔ تو میں اس وقت مرضی کے قابل ہوا جب میرا شعور پختہ ہوا، اور شعور پختہ ہو جانے کے بعد بھی میری مرضی ایبسلیوٹ نہیں ہے، وہ مادر پدر آزاد نہیں ہے، بلکہ کچھ بندشوں کی قید ہے۔ ایک دائرہ کار کے اندر میں آزاد ہوں۔ جیسے مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا نا، انسان کتنا آزاد ہے اور کتنا مجبور ہے، تو انہوں نے اپنا ایک قدم مبارک اوپر اٹھایا اور فرمایا کہ اتنا آزاد ہے، اور دوسرا نہیں اٹھا سکتا، اتنا مجبور ہے۔ انسان کی زندگی اسی جبر و آزادی کے مابین ہی گزرتی ہے۔ تو مطلقاً آزادی کا کوئی تصور پوری دنیا میں کہیں بھی ایگزسٹ نہیں کرتا ہے۔ ہر آزادی کی کوئی نہ کوئی قید ہوتی ہے۔ آپ جس جگہ پر بھی جاب کرتے ہیں، آپ اس کو مثلاً تجزیہ کریں، اگر لے لیں کہ آپ پیدا ہوئے اور پیدائش سے آپ کی مرضی آپ کی نہیں پوچھی گئی، پھر آپ بڑے ہو گئے، پھر آپ کسی جگہ جاب کرنے لگ گئے، تو آپ جس جگہ جاب کر رہے ہیں وہاں بھی آپ کی جاب آپ کی مرضی نہیں ہے، بلکہ جو آپ کو جاب دے رہا ہے اس کی مرضی ہے۔ آپ نے کب آنا ہے، کب جانا ہے، کتنے بجے سٹارٹ کرنا ہے، کتنے بجے چھٹی کرنی ہے، اس نے آپ کو کتنی تنخواہ دینی ہے، آپ سے کیا کام لینا ہے، یہ ساری چیزیں وہ طے کرتا ہے۔ آپ نے کون سی یونیفارم پہننی ہے اپنی جاب کے دوران، یہ وہ کمپنی طے کرتی ہے۔ تو میری مرضی کا کوئی کنسیپٹ یہاں پر کیوں نہیں چل رہا؟ آپ جاب کرتے ہیں، آپ نے بڑی اچھی سیلری لے لی، آپ نے 1,00,000-2,00,000 کما لیا مثال کے طور پر۔ اب آپ سے اسٹیٹ آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس میں سے اتنا ٹیکس ادا کریں۔ آپ کہتے ہیں جی میری سیلری میری مرضی، وہ کہے گی نا میرے چاند، اس طرح سے بات نہیں چلے گی۔ بے شک کمایا آپ نے ہے، لیکن اسٹیٹ بھی آپ نے فریضے ادا کر رہی ہے، ٹیکس ادا کریں۔ تو جب آپ ایک اسٹیٹ کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میری سیلری میری مرضی نہیں، بلکہ میں ٹیکس ادا کروں گا، اسٹیٹ کے قوانین کو قبول کرتا ہوں اور تسلیم کرتا ہوں، تو کیونکہ وہ آپ کی کوئی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے، آپ کے کچھ حقوق آپ کی اسٹیٹ ادا کر رہی ہے، آپ اس کو ٹیکس پے کر رہے ہیں۔
تو وہاں پر بھی آپ کی تنخواہ اور آپ کی مرضی کا تصور نہیں چلتا ہے۔ آپ کسی جگہ جاب کرتے ہیں، وہاں پر بھی ایبسلیوٹ آپ کی مرضی کا کوئی کنسیپٹ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ دنیا جہان میں جہاں پر چلے جائیں، آپ متاع اور مطیع کا ایک کنسیپٹ اور تصور پایا جاتا ہے۔ آپ جاب کرتے ہیں، ایک دکان میں بھی جاب کریں گے تو آپ کو کسی چین آف کمانڈمنٹ کو فالو کرنا ہوگا، کوئی حکم دینے والا ہوگا، کوئی حکم ماننے والا ہوتا ہے۔ تو جہاں پر نہ کوئی حکم دینے والا ہو نہ کوئی حکم ماننے والا ہو اور ہر کوئی اپنی مرضی کر رہا ہو، تو وہ سسٹم، وہ نظام، وہ کولیپس کا شکار ہوتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی دکان نہیں چل سکتی اس تصور کے بغیر، ایک کارخانہ نہیں چلتا کہ کارخانہ دار تو اپنے پاس مزدور رکھے اور انہیں کہ اتنے بجے آنا ہے، اتنے بجے جانا ہے، اور یہ تنخواہ ہوگی اور یہ کام کرنا ہے۔ وہ کہیں گے جی ہماری جاب ہماری مرضی، وہ جاب بھی نہیں دے گا۔ وہ کہے گا کہ یہاں پر آپ کی مرضی نہیں چلنی، یہاں پر آپ نے کام کرنا ہے، مرضی جو مالک ہے اس کی چلے گی۔ آپ مطاع اور مطیع کے اس نظام کو قبول کرتے ہیں، اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس سسٹم کا حصہ بنتے ہیں، نظام کا حصہ بنتے ہیں، اور پھر آپ کی ارننگ وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو کارخانہ اس کے بغیر نہیں چلتا، دکان اس کے بغیر نہیں چلتی، ملک اس کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اگر چین آف کمانڈمنٹ نہ ہو کسی ملک کے اندر، وہاں پر کیا ہوگا؟ سسٹم کولیپس کا شکار ہو جائے گا۔ ہر بندہ مرضی کرے گا اگر، تو کیا ہوگا؟ سوائے تباہی کے اور کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح گھر جو ہے، یہ تو پورے کے پورے معاشرے کی اکائی ہوتی ہے، اور معاشرے کی اکائی گھر ہے، اور گھر کی اکائی میاں بیوی ہے۔ تو میاں بیوی میں بھی اللہ رب العزت نے مطاع اور مطیع کا کنسیپٹ قائم کیا ہے، چین آف کمانڈمنٹ کا تصور دیا ہے، اور الرجال قوامون علی النساء کہہ کر اللہ پاک نے اپنا نظام جو ہے چین آف کمانڈمنٹ ہے اس کو واضح فرمایا ہے۔ اگر آپ یہاں پر اس چین آف کمانڈمنٹ کو توڑیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ گھر کے نظام کو توڑ رہے ہیں، اور گھر کے نظام کے ٹوٹنے کا مطلب ہے کہ معاشرتی نظام ٹوٹ رہا ہے، اور معاشرتی نظام کے ٹوٹنے کا مطلب ہے کہ ملکی نظام جو ہے وہ کولیپس کی طرف اور تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ لہٰذا میرا ملک، میرے جسم میری مرضی نہیں چل سکتا، میرا گھر میری مرضی ایبسلیوٹ نہیں چل سکتا۔ تو مطاع اور مطیع کا کنسیپٹ اللہ پاک نے ہر جگہ رکھا ہے۔ تو جس طرح آپ سٹیٹ کی کمانڈمنٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے ٹیکس پے کر لیتے ہیں، اس کے حکم کو مانتے ہیں، بالکل اسی طرح جو صاحبان ایمان ہیں وہ اللہ رب العزت کی کمانڈمنٹس کو تسلیم کرتے ہیں۔ صرف اللہ کی نہیں بلکہ چین آف کمانڈمنٹ کو مانتے ہیں، اللہ رب العزت کی کمانڈمنٹ، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی کمانڈمنٹ، شریعت مطہرہ کے احکامات، اس کے فرائض واجبات، حلال حرام۔ تو اہل ایمان اس ساری چین آف کمانڈمنٹ کو تسلیم کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا میرا جسم میری مرضی ہے، وہ کہتا ہے جسم میرا ہے مگر میں اس جسم کا مالک نہیں ہوں۔ مالک میرے جسم کا رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ میں اس جسم کا صرف اور صرف نگہبان ہوں، میں اس کا محافظ ہوں، میں اس سے مستفید ہونے والا ہوں، میں اسے اپنے کاموں میں استعمال کرنے کے لیے کرنے والا ہوں، مگر میں اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مالک میرے جسم کا میرا رب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خودکشی کو حرام قرار دیا گیا، اور اللہ پاک نے منع فرمایا قوا انفسکم وعلیکم نار، علیکم انفسکم فرمایا قرآن پاک میں کہ اپنی جان کو پروٹیکٹ کرنا، اس کی حفاظت کرنا تمہارے اوپر فرض ہے۔ تو میرا جسم میری مرضی بڑا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ مبہم سا جملہ ہے کہ اس سے صرف ایک ہی مراد پھر پیچھے نکلتی ہے، اور وہ یہ رہ جاتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، میں جس کے ساتھ چاہے ریلیشن میں داخل ہو جاؤں، میں حلال کو دیکھوں یا نہ دیکھوں میری مرضی، میں حرام کو دیکھوں یا نہ دیکھوں میری مرضی۔ تو اگر یہ اس سے معنی اور مراد لیا جا رہا ہے تو یہ تو بے حیائی ہے، یہ فسق ہے، اور دنیا کا کوئی بھی مہذب معاشرہ اس طرح کی بے حیائی کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اب اس طرح کے نعرے جو ہیں وہ ڈیولپ کیوں ہوتے ہیں، وہ جنم کیوں لیتے ہیں؟ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ بنیادی اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کا فقدان ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں اول تو قرآن مجید کے ساتھ ریلیشن ہی کوئی نہیں رہا امت کا، اور اگر رہ بھی گیا ہے تو وہ صرف اور صرف ایصال ثواب اور بخشنے بخشانے کی حد تک ہے۔ ایک زندہ جیتا جاگتا کنسیپٹ اور تصور اور رشتہ اور ریلیشن قرآن مجید کے ساتھ ہمارا نہیں رہا۔ ہم مردوں کو بخشوانے کے لیے تو قرآن پڑھتے ہیں، زندہ لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن نہیں پڑھتے، اور اگر کوئی تصور اس کے ساتھ، کوئی رشتہ اس کے ساتھ ہے بھی صحیح، وہ صرف تلاوت کی حد تک ہے، سمجھنے سمجھانے کی حد تک نہیں ہے۔ اور پھر خواتین کے لیے اور زیادہ مشکلات ہیں، بیٹیوں کی، بہنوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے کہ انہیں قرآن آئے، اس کے احکامات کی سمجھ آئے، تو کوئی ایسا سسٹم اور نظام ہمارے معاشرے میں جاندار گراس روٹ لیول پہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے، جس کی وجہ سے
جو مطلب ڈیریلڈ اور گمراہ خواتین ہیں ان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ سادہ لو ان پڑھ خواتین کو وہ شکار کر سکیں۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ نظام تعلیم بہت زیادہ حد تک ہمارے ہاں مخلوط ہو گیا ہے، اور مخلوط نظام تعلیم میں بعض اوقات جو اقدار ہیں اور حدود ہیں ان کا تحفظ نہیں قائم رہتا، اور وہاں سے جو ہے سائیکلوجیکلی مسائل جو ہیں وہ بچوں کے اندر اسکولز کے اندر اور کالجز کے اندر ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ گھروں میں دینی ماحول نہیں ہوتا، پھر غربت ہے، جہالت ہے، اور دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے سورسز نہیں، وسائل نہیں ہیں، ادارے اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ تو جب دینی تعلیم نہیں، قرآن کی براہ راست تعلیم نہیں ہے، بلکہ معاشرتی جو رسمیں ہیں ان کو قرآن، شریعت اور دین سے زیادہ مانا اور تسلیم کیا جاتا ہے، تو ایسی سچویشن میں پھر ایلیٹ کلاس کی جو خواتین ہیں وہ انٹر ہو جاتی ہیں، اور وہ ان غریب خواتین کے سلوگن اور نعرے لگا کر وہ پھر ان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ جب وہ انٹر ہوتی ہیں تو پھر ان کے پیچھے NGOs ہوتی ہیں، غیر ملکی، ان کے ایجنڈاز ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر امپلیمنٹ کرنا آسان ہے چونکہ جہالت ہے، دین سے، قرآن، شریعت سے دور ہیں، تو وہ پھر ہمارے ہی معاشرے کی جو پڑھی لکھی ایلیٹ کلاس کی خواتین ہیں ان کو استعمال کر کے ہمارے ہی معاشرے کی غریب خاندانوں کی بیٹیوں بہنوں کو وہ سڑکوں پر لے آتی ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں من چاہے نعرے جو ہیں وہ پکڑا دیے جاتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ چیز شروع ہو جاتی ہے۔ پھر پرائیویٹ سیکٹر میں اکثر خواتین جاب کرتی ہیں، وہاں پر مال کی، دولت کی بڑی چکا چوند ہے، اور گاڑیاں ہیں، اور دفتروں کا ماحول اس قسم کا ہے کہ وہاں پر اب رہنے کے لیے آپ کو بالکل ایک ایلیٹ کلاس کا اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے، اور غربت جو ہے وہ بھی معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ اب وہاں پر جاب کرنے والی خواتین وہ دیکھتی ہیں کہ مجھے بھی اب ایسا نظر آنا ہے، تو اس کے لیے چاہے اس کے پاس سورسز اور وسائل ہیں یا نہیں ہیں، تو وہ پھر جائز اور ناجائز طریقے سے اپنے آپ کو اس ایلیٹ کلاس کی دوڑ میں شامل کرنے کے لیے اپنی ہر ضرورت کو پوری کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ پھر وہ خواتین، ایسی جو خواتین ہیں جو بال زور ظاہری چکا چوند اور دولت کے پیچھے بھاگ رہی ہوں، تو ان کو یوٹیلائز کرتی اور استعمال کرتی ہیں۔ بدقسمتی سے اس طرح کے کافی سارے فیکٹرز جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر اس طرح کی سچویشن ہو بھی صحیح کہ ایک تو معاشرہ غربت کا شکار ہے بہت زیادہ، اور اس طرح کی ایلیٹ کلاس کی خواتین جو منسٹرز کی بیویاں ہیں جنہوں نے ایسے گھروں کے اندر پرورش پائی جہاں اوپن کلچر ہے، حلال حرام کا کنسیپٹ نہیں، اکثر منسٹرز کے گھروں میں شرابیں پی جاتی ہیں اور اس بڑی بڑی پارٹیز ہوتی ہیں، تو وہ پھر ایجنڈے اپنے مخصوص لے کر وہ پھر سوسائٹی میں نکلتی ہیں، اور وہ اس غربت کو یوٹیلائز کرتی ہیں اور اس کو مس یوز کر کے اپنے جو ان کے ایجنڈاز ہوتے ہیں ان کی تکمیل کی کوشش کرتی ہیں۔ اور بدقسمتی سے یہاں پر پھر میڈیا انٹر ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاکستان کے میڈیا کی کوئی اخلاقی قدریں ہیں ہی نہیں، اور ہمارے ہاں روزمرہ جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں وہ ایشوز ڈسکس کیے جاتے ہیں جن کا قوم کے مسائل کے ساتھ 1% بھی کوئی کنسرن اور تعلق نہیں ہوتا، تو ان پروگراموں کے اندر 95% قوم کے مسائل جو ہیں وہ ڈسکشن اور ٹاک شوز کا حصہ ہی نہیں ہوتے، اور اس طرح کے لوگ اور NGOs وہ چونکہ ان کو فنڈ کر رہی ہوتی ہیں تو یہ انہی کی ایشوز کو لے کر 1% طبقے کی ایشوز کو لے کر ہی صرف ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھتے اور قوم کو گمراہ کرتے ہیں، اور پیسے کھائے ہوئے ہوتے ہیں اکثر اینکر پرسنز نے۔ اب ایسی صورتحال کے اندر میڈیا کا رول جو ہے وہ انتہائی نیگیٹو ہو جاتا ہے، وہ پھر آپس میں لڑا کر دونوں سائڈوں سے پیسے کھاتا ہے۔ پہلے ایک چینل آتا ہے وہ ایک گروپ کی بات کرتا ہے ایک گروپ کی انسلٹ کروا دیتا ہے، دوسرے کو ہیرو بنا دیتا ہے، وہ مال کماتا ہے، پھر دوسرا چینل انٹر ہو جاتا ہے اور وہ پہلے ہیرو کو زیرو کر کے جو زیرو تھا اس کو ہیرو بنانے کی کوشش کرتا ہے اور پھر وہ مال کماتا ہے۔ اس طرح سے ان کے چینلز کو رینکنگ ملتی ہے اور ان کو اشتہارات ملتے ہیں اور ان کو مال ملتا ہے اور وہ پیسہ کماتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں میڈیا کے اندر اخلاقیات کے فقدان نے ہماری قوم کو ذہنی مریض بنا دیا ہے۔ تو ایسی سچویشن میں ایک ذمہ دار میڈیا کا کردار جو ہے اس کی بہت شدید ضرورت ہے، اور یہ گورنمنٹ کی اگر انوالومنٹ نہ ہو تو میڈیا کا کبھی بھی قبلہ درست نہیں ہو سکتا ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ گورنمنٹ کے اندر یہ اکثر خواتین اس قسم کی بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں منسٹرز، کہ وہ چاہتی ہیں کہ خواتین کے اندر اس قسم کے رجحانات جو ہیں وہ پیدا ہوں، بجائے اس کے کہ وہ ایجوکیشن کے اوپر زور دیں۔ جو غلط رسومات ہیں جیسے ونی وغیرہ کی رسم ہے، یہ جبری شادیاں ہیں
جو جینون کیسز ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کریں اور اس کے اوپر لیجسلیشن ہو، قانون سازی ہو، اور اس کے اوپر جو ہے سیمینارز کیے جائیں اور ایجوکیٹ کیا جائے قوم کو، تو وہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اور اس طرح کے ایشوز جو ہیں ان کو قومی ایشو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر پوری قوم کے منہ پر کالک ملنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پھر دونوں طبقات آ جاتے ہیں، سو کالڈ اینکرز بھی، دانشور بھی آ جاتے ہیں، ان کی زبان و بیان بھی وہ قابل تعریف نہیں ہوتا، اور اس طرح کی ایلیٹ کلاس، اس طرح بے حیائی کو پروموٹ کرنے والی آرگنائزیشنز وغیرہ جو ہیں، این جی اوز، وہ بھی سامنے آ جاتی ہیں، اور ان کو بھی پھر کسی سطح پر بھی پروموٹ نہیں کیا جا سکتا۔ مگر میڈیا دونوں کو پروموٹ کرتا ہے اور دونوں سے اپنا مال بٹورتا اور پیسہ کماتا ہے، جس کی وجہ سے اس قسم کی غلط موومنٹس ہمارے معاشرے میں جنم لیتی ہیں۔ تو اس کا مداوع صرف اور صرف عقل کے ذریعے، شعور کے ذریعے، علم کے ذریعے، دلیل کے ذریعے، اور ایک زندہ جاندار غیرت مند حکومت کے ذریعے ممکن ہے۔ کٹھ پتلی حکومتیں جو ہیں وہ اس طرح کے معاملات کو ٹیکل نہیں کر سکتی، بلکہ وہ خود یوز ہوتی ہیں ایسے عناصر کے ہاتھوں سے۔ تو اللہ پاک ہمارے دیش کو، ہمارے ملک کو اس قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے اور اس کی حفاظت فرمائے۔